السلام علیکم ناظرین، ابو بکر کشبوری ایک بار پھر ایک نئے اور دلچسپ سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کو ماضی کی چوتھی قسم ماضی استمراری یا ماضی ناتمام سے متعلق آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کی تھی بہت ہی آسان انداز میں، اور آج ہم ماضی کی پانچویں قسم سیکنڈ لاسٹ قسم، کیونکہ ماضی کی 6 قسمیں ہیں، یہ آخری سے پہلی قسم ہے اس کی۔ آج ہم آپ کو ماضی کی پانچویں قسم ماضی احتمالی سے متعلق معلومات فراہم کریں گے، اور ماضی احتمالی بنانے کا طریقہ آپ حضرات کو بتائیں گے۔ تو آئیے بغیر کسی وقفے کے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ماضی کی پانچویں قسم ہے ماضی احتمالی۔ ماضی کی پانچویں قسم ماضی احتمالی۔ احتمال کہتے ہیں کسی کام میں کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا معنی پایا جاتا ہو، جس میں یعنی یہ کام ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا، شک۔ ماضی احتمالی کو ماضی شکی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا شک ہوتا ہے۔ وہ فعل ماضی یا وہ گزرا ہوا زمانہ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے میں شک ہونا معلوم ہو کہ آیا یہ کام ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، تو ماضی احتمالی اس ماضی کو کہتے ہیں جو کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں شک ہو کہ آیا یہ ہوا بھی ہے یا نہیں۔ جیسے آیا ہوگا وہ ایک شخص، اب پتہ نہیں آیا ہے یا نہیں، بس آیا ہوگا، کنفرم نہیں ہے، یہ شک ہے۔ ماضی مطلق ماضی احتمالی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی احتمالی کا صیغہ واحد غائب بنتا ہے ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب سے۔ یہ دلچسپ بات آپ نے شروع سے ہی نوٹ کی ہوگی کہ صرف ماضی مطلق مصدر سے بنتا ہے، باقی ماضی کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب سے بنتی آ رہی ہیں۔ تو بہت ہی آسان ہے، فارسی زبان کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ تو آپ شروع سے یہ ماضی کی قسمیں دیکھ لیں، صرف ماضی مطلق ہی ایسی وہ ماضی ہے جو مصدر سے بنتی ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ مصدر سے تمام افعال بنتے ہیں۔ تو فعل ماضی ان افعال کی پہلی قسم ہے، صرف ماضی مطلق مصدر سے بنا ہے، باقی تمام جو ماضی بنے ہیں وہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب سے بنے ہیں۔ تو ماضی احتمالی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے آخر میں زبر دے کر حرف ہا اور لفظ باشد لگائیں۔ صحیح، یہ ہے ماضی مطلق، یہ ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب۔ ماضی مطلق کی گردان آپ کو یاد ہوگی، آمد، آمدن، آمدی، آمدید، آمدم، آمدم۔ تو یہ ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب ہے۔ اس کے آخر میں زبر دے کر، یہ زبر ہم نے لگا دیا، صحیح ہے، یہ ہم نے زبر لگایا، اور اس کے آخر میں حرف ہا اور لفظ باشد لگائیں گے، تو یہ ماضی مطلق صیغہ واحد غائب سے ماضی احتمالی صیغہ واحد غائب کا صیغہ بن گیا۔ تو آمد سے آمدہ، آمدہ، آمدہ باشد، یہ ماضی احتمالی صیغہ واحد غائب، یعنی آیا ہوگا وہ ایک شخص، صحیح، یا آئی ہوگی وہ ایک عورت، ٹھیک ہے۔ جب اور صیغے بنائیں گے، اور صیغے بنانے کے لیے تھوڑا سا ایک باقی صیغوں کے مقابلے تھوڑا سا فرق ہے، لیکن وہ مشکل نہیں ہے۔ اور صیغے بنانے کے لیے باشد کے آخر سے صرف دال ہٹا کر صیغوں کی علامتیں لگائیں گے، گردان وہی باشد، باشد، صحیح ہے۔ وہ اور صیغے جب بنائیں گے ہم تو باشد کے آخر سے صرف دال ہٹا دیں گے۔ باقی صیغوں کی علامتیں آپ حضرات کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ صیغوں کی علامتیں آپ یاد کر لیں، یہ آپ کو آخر تک قائم آئیں گی انشاءاللہ۔ صیغہ واحد غائب کی کوئی علامت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہم آپ کو ہر ویڈیو میں بار بار بتاتے رہتے ہیں۔ اور جمع غائب کی علامت کیا ہے کہ اس کے آخر میں نون دال، تو یہ باشند، آمدہ باشند، اور واحد حاضر، آمدہ باشند آئے ہوں گے وہ، آمدہ باشی،
آیا ہوگا تو ایک شخص، صحیح. اور آمدہ باشید یا باشید، یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے. اور واحد متکلم آمدہ باشم، آیا ہوں گا. اور آمدہ باشیم یا باشیم. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا ماضی احتمالی یا ماضی شکی. اس کے بنانے کا آسان سا طریقہ اور قاعدہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا. اور پھر بھی اگر آپ حضرات کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ بھی سکتے ہیں کہ یہ چیز کس طرح بنے گی، اور کچھ بھی پوچھنا چاہیں اس ماضی احتمالی سے متعلق. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ خفتن مصدر سے آپ نے ماضی احتمالی کے 6 صیغے ترجمے کے ساتھ لکھنے ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ تصدیق کے لیے، وہ چیک کرانے کے لیے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھیج بھی سکتے ہیں کہ آیا ہم صحیح لکھا بھی ہے کہ نہیں. پھر ہم آپ کو وہاں پہ سمجھائیں گے بھی انشاءاللہ. تو خفتن سے آپ نے ماضی احتمالی کی پوری گردان لکھنی ہے، یعنی 6 کے 6 صیغے بنانے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو صرف مصدر سے جو ہے ماضی مطلق بنانے کا طریقہ آتا ہو، اس کے بعد پھر آپ ماضی مطلق کا جو صیغہ واحد غائب ہے اس سے باقی تمام افعال ماضی کی 5 قسمیں بن سکتی ہیں. تو خفتن ہنٹس بھی دے دیتے ہیں ہم آپ کو. خفتہ باشد، خفتہ باشند، خفتہ باشی، خفتہ باشید، خفتہ باشم، خفتہ باشم. اب آگے بنانا آپ نے ہے. پوری تو ہم بتائیں گے نہیں، کیونکہ ہم بتائیں گے تو پھر آپ کیا سیکھیں گے. خیر، امید ہے آج کا ہمارا یہ سبق، آج کی نشست آپ حضرات کو پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ میں بھی بخوبی آئی ہوگی. پھر بھی اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی نشست میں ہم ماضی کی آخری قسم، ماضی تمنائی سے متعلق آپ حضرات کو بتائیں گے کہ ماضی تمنائی کا کیا مطلب ہے، ماضی تمنائی کو ماضی تمنائی کیوں کہتے ہیں، اور ماضی تمنائی کی گردان بنانے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ تمام کی تمام معلومات ماضی تمنائی سے متعلق ہم آپ کو اگلی نشست میں فراہم کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.